جی، اس کے سوالات ہیں قطعات کے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے پہلے قطعے میں کس معاشرتی مسئلے کی نشاندہی کی ہے؟ اس میں شاعر نے یہی بتایا ہے کہ مہنگائی کا گراف جو ہے وہ روز بروز بلند ہوتا جا رہا ہے۔ پانی، سوئی گیس، بجلی اور ٹیلی فون کا بل ادا کرنے کے بعد عوام کے پاس باقی اخراجات کے لیے رقم نہیں بچتی اور سارا مہینہ تنگ دستی میں بسر ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ تمام حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی کا افریت بے قابو ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسرے قطعے میں شاعر نے طنز و مزاح کے انداز میں کس عالمی مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے؟ تو یہ کس طرف توجہ مبذول کرائی ہے؟ اس قطعے میں اقوام متحدہ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ فلاح و بہبود کے لیے عوام کے لیے قائم کی گئی، لیکن اس کا کردار ایک کٹ پتلی کا سا ہے۔ امیر ممالک کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے اور غریب ممالک کی حق تلفی کی جاتی ہے، اور دنیا کے مسائل جوں کہ توں رہتے ہیں۔ باوجود اکثریتی ووٹوں کے ویٹو کے ذریعے قرارداد کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ بجائے فلاح کے ادارے کے دھونس اور دھاندلی کا ادارہ بن کر رہ گیا۔ اقوام متحدہ میں کشمیر کی سسکتی کراہتی فائلیں اس کی گواہ ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ دوسرا قطعہ پڑھتے ہی ذہن میں کون سی معروف ضرب المثل آتی ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس قطعے کو پڑھتے ہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ضرب المثل ذہن میں آتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پر غلط کام بھی کروا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہڑپا کے کھنڈرات پنجاب میں کہاں واقع ہیں اور ان سے عبرت کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ تو جی بیٹا، آپ جانتے ہیں یہ ہمارے علاقے میں ہڑپا کے کھنڈرات پنجاب کے ضلع ساہیوال میں پائے جاتے ہیں، اور یہ وادی سندھ کی قدیم ترین تہذیب کے کھنڈرات ہیں جنہیں محکمہ آثار قدیمہ نے پنجاب کی سرزمین کا سینہ چاک کر کے 1924 میں دریافت کیا۔ یہ دنیا کی 5000 سال قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب کی باقیات ہیں، یعنی رہی صحیح چیزیں ہیں۔ اس شہر کی سڑکیں زاویہ قدیم پر بنائی گئیں، یہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں اس کی تشریح میں، ٹھیک ہے۔ گلیاں سیدھی ہموار صاف ستھری تھی۔ ہڑپائی تمدن چاندی تانبے وغیرہ کے استعمال سے واقف تھا اور قبل از مسیح یہ اپنے عروج پر تھی، لیکن کسی ناگہانی آفت کی بنا پر تباہ ہو گئی، اور مذہبی نقطۂ نظر سے یہ کھنڈرات عبرت کی نشانی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہ کھنڈرات دیکھنے والوں کے لیے جائے عبرت ہے۔ تو اگلا سوال ہے، شاعر نے چوتھے قطعے میں ہمارے دفتری نظام کا کون سا المیہ بیان کیا ہے؟ شاعر نے ہمارے دفتری نظام کی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے کہ فائل میزوں پر سے گزرتی رہتی ہے لیکن متعلقہ افسر تک مہینوں بعد بھی نہیں پہنچتی، اور سائل یعنی وہ فائل لے کر آنے والا شخص جو ہے عالم بے بسی میں اپنی فائل میں بھیجی گئی درخواست کے جواب کا انتظار کرتا رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دفتری نظام میں فائل کو بلا وجہ روک کر سائل کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی۔ تو ضرب کربناک، تکلیف دہ چوٹ، ایسی چوٹ جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ کریہ شکستہ، اجڑا ہوا برباد شہر۔ خستہ حال مقام، پرانا شہر۔ شہر خراب، ویران شہر یا اجڑا ہوا شہر۔ صاحب غور، غور کرنے والے لوگ، مراد افسران۔ مذمت کاری ہے جی کسی برے کام کو برا کہنا، کسی بات کی برائی بیان کرنا۔ مقامات آہ و فغاں، افسوس کرنے اور رونے کے مقامات۔ اگلا سوال ہے کہ چوتھے قطعے کے آخری مصرع کو واوین میں کیوں لکھا گیا اور اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟
جی، مقامات آہوفگاں کو واوین میں اس لیے لکھا گیا کہ یہ شاعر کا اپنا شعر نہیں بلکہ مستعار ہے، اور کس سے مستعار ہے؟ علامہ اقبال کا یہ مصرع ہے جسے شاعر نے اپنے کلام میں وزن اور بحر کے مطابق استعمال کر کے مزاح پیدا کیا۔ اصطلاح میں اسے تضمین کرنا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قطع۔ قطع کیا ہے؟ تو وہ سوال نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ہی بتا دی گئی ہے کہ قطع ایسی صنف نظم ہے، نظم کی وہ قسم ہے جس میں کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں، جن میں دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، اور ہر قطع میں الگ مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جی آپ کی بیٹا یہ اس کی مشق تھی، جو سوالات تھے۔ امید ہے آپ کو اس ساری مشق کی اور تشریح جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو 2 بار 3 بار جتنی بار بھی ہو سکے سنیں اچھی طرح سے، اور اس کو ذہن نشین کریں تاکہ آپ کے لیے آئندہ کے لیے سہولت ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔